السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم نوجوان، آج ہم صرف دو باتیں آپ سے کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کل بروز پیر ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا کسی نوجوان کا۔ اس نوجوان نے اپنے والدین پر ظلم کیا کرتا تھا، والدین سے جھڑک کر بات کیا کرتا تھا، والدین کی ایک نہیں سنتا تھا۔ کون سے والدین بھائی؟ ان والدین کو اس نے بارہا گالی گلوچ سے پیش آتا تھا، اپنی جوانی کی مستی میں چو رہا کرتا تھا۔ جو والدین اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جو والدین اس کو اپن بھوکے رہ کر اس کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تھا، وہ والدین اس کو بارش میں بھیگ کر اس کو سوکھے میں سلایا تھا، وہ والدین اس کا گو موت وغیرہ پاک صاف کر کر نلا دھلا کر اس کو ہمیشہ پاکی صفائی میں رکھتے تھے۔ محترم حضرات، ذرا غور کر کے دیکھیں، جب وہ ماں باپ جو اپنی جوانی کو ایک کونے میں رکھ کر اپنی ہر چیز، اپنی خواہش، اپنے جذبات، سب کچھ اپنی اولاد پر قربان کر دیتے ہیں۔ ہر والدین کی یہ خوشی اپنی اولاد میں ہوتی ہے۔ جب اپنی اولاد خوش ہوتی ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں۔ اس کی ہنسی میں یہ اپنی ہنسی محسوس کرتے ہیں، اس کی خوشی میں یہ اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کی پرورش میں کسی قسم کی بھی کمی لانا نہیں چاہتے۔ والدین اچھے سے اچھا اپنی اولاد کو کھلانا چاہتے ہیں، پلانا چاہتے ہیں، پہنانا چاہتے ہیں، اس کی ہر آرزو کو پوری کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ماں باپ کے اندر اگر کسی وجہ سے اتنی استطاعت نہ ہو، اتنی طاقت نہ ہونے کے باوجود، ہم نے دیکھا ہے ماں باپ یہاں تک کہ قرض لیتے ہیں، قرض لے کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، تاکہ میرا لاڈلا بیٹا یا میری لاڈلی بیٹی، ہم اس کی آرزو پوری کی جائے، اس کی خوشی دی جائے۔ میرے محترم، جب یہی لڑکا نوجوان جب دھیرے 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 پرورش پاتے ہوئے جوان ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کی کوشش کی وجہ سے، ماں باپ کی تعلیم دلانے کی بنا پر، ماں بھی اس کو اچھی تربیت دینے کے بعد اس کو لائق بنا دیتی ہے کہ وہ ایک اچھا ملازم بن جائے، ایک اچھی کمپنی میں کام کرنے والا بن جائے، اور اس کو ماں کی جب دعا کی بدولت کسی اچھی کمپنی میں کام مل جاتا ہے، اور وہ اب کمانے لگتا ہے۔ جیسے جیسے وہ کمانے لگتا ہے، اس کے اندر ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے، ایک گھمنڈ پہ جاتا ہے اپنی قابلیت پر، اور وہی ماں جس کی ماں کا محتاج تھا، وہی باپ کا محتاج تھا، ان کے پیسوں کا محتاج تھا، ان کی تعلیم پانے، ان کی فیسوں کو بننے کا محتاج تھا، ان کے سہارے پہ چلتا تھا۔ اب وہ نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنا بوجھ سمجھنے لگتا ہے، اور بار بار دھیرے دھیرے ان کو ہر بات کو میرے بھائی نظر انداز کرتا ہے، دھیرے دھیرے نظر انداز کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ بتاتی ہے کہ اب اس کے اندر یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کو جھڑک کر بات کیا جائے، ماں باپ کو گالی گلوچ کے ساتھ میں بات کیا جائے، ماں باپ کو ہمیشہ ستایا جائے، ماں باپ کو رلایا جائے، ماں باپ کی کہاں سنی نہ کیا جائے۔ میرے محترم بھائی نوجوانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، نوجوانوں آپ ضرور بر ضرور کامیاب ہوئے ہوں گے، تو اچھی نوکری ملی ہوگی، اچھی نوکری کر رہے ہوں، اچھی کمپنی میں، اچھے آفس میں، اچھے عہدے پر فائز ہو گئے ہوں، اچھے عہدے پہ پہنچ چکے ہوں گے، مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ماں کی دعا سے ہوا، ماں باپ کی دعا سے ہوا ہے، ماں باپ کی تربیت پرورش کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ اکیلے پل نہیں گئے، آپ اکیلے کھانا نہیں کھا لیے، آپ اکیلے پانی نہیں پی لیے، آپ اپنا بچپن اکیلے نہیں گزارے، آپ اپنے چتر ایسے نہیں دھو لیے، ہاں، آپ کا جب بڑے ایسے نہیں ہو گئے۔ آپ کو بڑا کرنے میں، آپ کو جوان کرنے میں، آپ کو نوجوان کرنے میں آپ کی ماں کا 100% ہاتھ رہا ہے، ماں کی 100% خوشیاں شامل ہوئی ہیں، ماں کی محنت لگی ہے، ماں کی جان لگی ہے، ماں کا پیسہ لگا ہے، باپ کا پیسہ لگا ہے، ان کے راتوں کی نیند لگی ہے،
دین کا چین لگا ہے، ان کا سکون سب سے آپ کو لگا ہے، اور آج آپ کی باری ہے ان کو سنبھالنے کی، تو میرے محترم نوجوان، آپ ماں کو بڑھاپے میں دیکھ کر اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو جھڑکتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے ہیں، اس کا کہا نہیں مانتے ہیں۔ یاد رکھو نوجوان، اگر ماں اگر ناراض ہو گئی، دکھیاری ہو گئی، اور کسی وجہ سے دکھ کے اندر وہ دکھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی زبان سے آہ نکل گئی، اور وہ آہ فوراً اللہ کے دربار میں پہنچ گئی، تو جانتے ہیں آپ کا حشر کیا ہوگا؟ آپ جتنی آسمان پہ اڑ رہے تھے نا، فوراً زمین پر گر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے، اور آخرت میں جہنم نصیب ہوگی۔ اس لیے میری نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش ہے، ہمارے سامنے کا جو واقعہ آیا دیکھ ہمارا دل لرز اٹھا کہ نوجوان اپنی ماں کو جھڑکتا ہے بیوی کے کہنے پر، بیوی کے بولنے پر، بیوی کے ناراض ہونے پر۔ آپ نے اس کا بھی ذرا سوچا ہے ماں پر کیا گزری ہوگی، ماں کتنی دکھی ہوئی ہوگی؟ محترم نوجوان، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اپنی ماں باپ کی قدر کریں، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں، ان کے کندھے کو کندھا لے کے ان کو لے کے ساتھ چلیں، ان کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کریں، ان کی ہاں میں اپنی ہاں تلاش کریں، تب جا کے آپ انشاءاللہ وہ خوش ہو جائیں گے، وہ دعا دیں گے، وہ ان کی دعا لیتے رہیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ چمکتے رہیں، ستارے کی طرح مانند آپ ابھرتے رہیں گے، چمکتے رہیں گے، ترقی کرتے رہیں گے، صحت پاتے رہیں گے، تندرستی پاتے رہیں گے، عزت پاتے رہیں گے، اور اللہ کی نگاہ میں بھی اچھے رہیں گے۔ اگر آپ ماں باپ کو دکھا کر اپنی عزت تلاش کریں گے تو میرے بھائی کچھ دیر کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے پھر فنا ہو جائے گی، اب ایسے گریں گے پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے نکلا اور کہاں گرا، اور میری حالت کیا ہے۔ ہمارے تمام نوجوان گزارش کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کریں، کہاں مانیں، ان کو ساتھ میں لے کے چلیں، ان کو اف تک نہ کریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے ماں اور باپ کو اف تک نہ کہو، ان کی سامنے ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، اتنا تک حکم دیا۔ اگر ماں کہے پورا مال خرچ کر دے تو مال پورا خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ماں کہے بیوی کو چھوڑ دے تو بیوی، یہاں تک کہ بیوی کو چھوڑ دینے کا حکم ہوا ہے۔ میرے بھائی، ماں کا وہ مرتبہ ہے، باپ کا وہ مرتبہ ہے۔ تمہاری جنت تمہاری ماں ہے، تمہاری جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے، اس کی حفاظت کر لو تو آپ جنت میں بھی جاؤ گے، دروازے میں سے داخل بھی ہوگے، ورنہ دروازے کو تالا لگا دیا جائے گا، آپ کی جنت کو بند کر دیا جائے گا، پھر آپ جنت کے مستحق نہیں رہیں گے۔ لاکھ کوشش کر لے، لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ عبادتیں کر لے، لاکھ تہجد میں جاگ لے، مگر جنت میں نہیں جا سکتے بھائی۔ جنت میں جانے سے ہے تو میرے بھائی اپنی ماں باپ کی قدر کرے، خدمت کرے، کہاں مانے، ان کو خوشیاں دے، ان کی ضرورتوں کو پورے کرے، ان کا دھیان رکھے، ان کا سہارا بنے، تب کہیں جا کے اللہ راضی ہوگا، اور اس راضی پر آپ کا انعام جنت ہی جنت، جنت الفردوس ہوگا، جنت الفردوس۔ انشاءاللہ ہم یہیں پر ہماری بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، لائک میں کوشش کنجوسی نہ کریں، زیادہ لائک کریں، اور ہمارے لائک کو کر کے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔